اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے، تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں پیش فرمایا علی الملائکہ، فرشتوں پر۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا انبئونی، بتاؤ مجھے، باسماء، تمام چیزوں کے نام، ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم یہ خیال کرتے ہو، یہ محسوس کرتے ہو کہ تم سچے ہو، تو پھر تمام چیزوں کے تم نام سکھاؤ، سناؤ۔ تو آگے سے اللہ کے فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، قالوا سبحانک، وہ عرض کرنے لگے سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، یعنی جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے وہی ہمارے پاس علم ہے، اس کے علاوہ ہم چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ اور آگے فرشتوں نے عرض کی، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ پہلے تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، فتنے برپا کرے گا، اور ایک اعتبار سے فرشتوں کی جو بات تھی وہ برحق تھی، سچی تھی۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو فرشتے جب نہ نام سنا سکے تو اللہ رب العزت نے علم کی بنیاد کے اوپر آدم کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ جو علم ہے، علم ہی سے انسان پہچانا جاتا ہے، علم ہی کی وجہ سے انسان اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آتا ہے۔ اور علم ایک ایسی عظیم دولت ہے جسے نہ چور کا ڈر ہے، نہ ڈاکو کا ڈر ہے۔ علم ایسی عظیم دولت ہے، کل جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو فوتگی کے بعد بھائیوں اور بہنوں کے اندر وراثت تقسیم کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ گھر کے اندر جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کے بھی حصے بنا لیے جاتے ہیں۔ اب بستر ہوں، چارپائیاں ہوں، پیٹیاں ہوں، جتنا ساز و سامان ہوتا ہے اس سارے ساز و سامان کے حصے کیے جاتے ہیں، اور حصے کر کے بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں علم کی عظمت کے اوپر بھی، کہ جب انہی بچیوں میں سے جس کے پاس علم کی ڈگری ہوتی ہے، علم کی سند ہوتی ہے، سارا کچھ تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک بھائی کے پاس 5 سندیں ہیں اور ایک سند دوسرے بھائی کو دے دی جائے، یا یہ سندیں بھی تقسیم کر دی جائیں، کیونکہ علم اسناد نہیں تقسیم کی جاتی۔ علم پھیلانا ایک صدقہ جاریہ تو ہے، لیکن علم کسی سے چھینا نہیں جا سکتا، علم کسی سے لیا نہیں جا سکتا۔ تو معزز سامعین، علم جہاں روشنی دیتا ہے وہاں علم کو نہ چور کا ڈر ہے،
نہ ڈاکو کا ڈر ہے، اور نہ ہی علم جو ہے وہ وراثت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر، اس کے علاوہ ہمارے ذہنوں کے اندر فقط یہی خیال ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں علم تو بس اتنا ہی سیکھنا چاہیے کہ بندے کو معاش کرنا آ جائے، حساب و کتاب کرنا آ جائے، وہ معاشرے کے اندر رہ جائے، اسے پیسے گننے آ جائیں، وہ لکھنا پڑھنا بس جان لے۔ یاد رکھ لیں، علم اس لیے نہیں کہ صرف لکھنا پڑھنا ہی آئے، اللہ نے علم اس لیے عطا فرمایا ہے کہ بندے کو اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آنا آ جائے۔ لوگ علم اس لیے سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو علم اس لیے سکھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، کل ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی، ہمیں کچھ کما کے دے گا، ہمارے لیے جو بہت بڑا سرمایہ بن جائے گا۔ لیکن یاد رکھ لیں، اگر ارادہ پیچھے یہ ہو تو جو ارادہ ہوتا ہے وہی ملتا ہے، لیکن ارادہ پیچھے رب کی رضا کا ہو، اللہ علم بھی دے دیتا ہے، اللہ دولت بھی دے دیتا ہے، اللہ سرفرازی بھی دے دیتا ہے، اور اللہ جہان کی عزتیں بھی عطا فرمائے۔ اس کی مثال اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ارشاد فرمایا، پیارے پیغمبر بتا کیا چاہتا ہے؟ علم چاہتا ہے تو علم دے دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر اگر تو یہ چاہتا ہے تجھے حکومت دے دیتے، اور اے سلیمان اگر چاہتے ہو تو تمہیں حکومت دے دیتے ہیں۔ علم مانگتے ہو تو علم مل جائے گا، دولت مانگتے ہو تو دولت مل جائے گی، حکومت مانگتے ہو تو حکومت مل جائے گی۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے نہ حکومت مانگی نہ دولت مانگی، بلکہ رب کی بارگاہ سے مانگا تو وہ فقط کیا تھا؟ وہ علم ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ علم ہی تھا۔ پھر جب علم مل گیا تو پھر اللہ نے علم کی برکات سے اپنے پیغمبر کو حکومت بھی عطا فرمائی اور اپنے پیغمبر کو دولت بھی عطا فرمائی۔ تو جب علم آ جاتا ہے وہ روشنیاں عطا کرتا ہے، وہ انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، ہدایت کے رستے کی طرف گامزن کرتا ہے، اور پھر حاضرین گرامی قدر اللہ سرفرازیاں بھی دے دیتا ہے، حکومتیں بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت مال و دولت بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، جو علم سیکھنے والے ہیں وہ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ ہم نے علم سیکھا تو ہمیں کوئی نوکری نہ ملی، ہم نے علم سیکھا تو ہم کسی مقام کے اوپر نہ پہنچ سکے۔ اگر تیرا مقصد پیچھے اچھا ہوا، رب کی رضا ہوئی، رب کو راضی کرنا ہوا، تو یاد رکھ لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہاں ملا کچھ نہ ملا، حشر کے دن اللہ ضرور سرفرازیاں عطا فرمائے گا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے اور اپنے طلباء کو سناتے ہوئے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارا طالب علم حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتا ہے، اسے دنیا کا انعام ملے یا نہ ملے، کیا یہ اعزاز کم ہے؟ کیا یہ عزت کم ہے کہ کل حشر والے دن اس بچے کے والدین جب اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت انہیں ایسے تاج عطا فرمائے گا جن کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یہ کیا کوئی کم ہے؟ اگر والدین کو اللہ یہ مقام عطا کر رہا ہے تو اس قرآن کا علم حاصل کرنے والے کو اللہ کیا مقام عطا کرے گا؟ اللہ کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ پھر یہ کوئی مقام کم ہے کہ کوئی علم دین کے لیے نکلے، اللہ کے رستے کے اوپر علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، خدا کے نورانی فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے، نوری پر بچھاتے ہیں، نورانی پر بچھاتے ہیں۔ یہ کو کیا شان کم ہے؟ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کی فضیلت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی۔
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں یہ بات بھی کرتا چلوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ وحی علم کے متعلق ہی تھی۔ کس کے متعلق تھی؟ علم کے۔ اگر آپ غور کریں تو اس وحی کے اندر 5 آیات ہیں، اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے 2 دفعہ پڑھنے کا ذکر کیا ہے، 2 دفعہ پڑھانے کا ذکر کیا ہے، اور 1 دفعہ ریسرچ کا ذکر کیا۔ تو حضرین گرامی قدر، پہلی وحی اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کے اوپر نازل کر کے میرے محبوب کو بتایا، اور کائنات میں آنے والے سارے لوگوں کو بتایا کہ علم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، علم حاصل کرنے کے بعد اس کے عامل ہو جاؤ گے، اللہ جہان کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا، جہان کی کامیابیاں۔ حاضرین گرامی قدر، معرکہ بدر ہوا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جہاں 313 صحابہ کرام تھے، وہاں تقریباً 1000 کے لگ بھگ کافر ان کے مد مقابل تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ پھر حاضرین گرامی قدر، انہی کافروں میں سے جو قیدی بنے 70 کے قریب، اور 70 کے لگ بھگ واصل جہنم ہوئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو پڑھے لکھے تھے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے علم جانتا ہے، جسے علم ہے، کچھ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اس کا فدیہ یہی ہے کہ وہ یہ کام کرے کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کرے، انہیں تعلیم دلوائے، وہ تعلیم انہیں جو ہے وہ دے دے، انہیں لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس کا یہی فدیہ ہے، اسے ہم آزادی عطا کر دیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، معزز حاضرین، علم کی فضیلت بتا رہے ہیں، اور گویا رب بھی پہلی وحی اتار کے کائنات میں آنے والے سارے انسانوں کو علم کے حوالے سے آگاہ کر رہا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت نے بھی جو سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، وہ فضیلت اللہ رب العزت نے علم کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اور وہ کیا تھا؟ جب فرشتوں نے کہا یہ خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، فتنے برپا کرے گا، فساد برپا کرے گا، تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، اور علم دینے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں بتاؤ تمہیں نام آتے ہیں؟ سارے فرشتوں نے جب انکار کیا تو پھر اللہ نے آدم کو فرمایا، آدم تم نام سناؤ۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر نے جب حاضرین گرامی قدر نام پڑھے، نام سنائے، تو حاضرین گرامی قدر فرشتوں کو پھر علم کی بنا کے اوپر ان اللہ کے پاک پیغمبر حضرت آدم کے سامنے جھکنا پڑا، سجدہ تعظیمی کرنا پڑا، اور سجدہ کیا۔ گویا رب علم کی اس اعتبار سے بھی فضیلت بتا رہا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، علم ایسی نایاب دولت ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ ہم فقط اسے حاصل کر رہے ہیں تو نوکریوں کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اندھیرے سے نکالے اور روشنی عطا فرما دے، خوبصورت رستہ عطا کر دے، روشنی والا۔ اور یاد رکھ لیں، اگر کسی نے علم سیکھا، علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے باوجود پھر بھی وہ گمراہی کے اندر رہا، اس نے جو بھلائی کا رستہ تھا وہ اختیار نہ کیا، تو یاد رکھ لیں وہ اس کا علم حاصل کرنا بیکار ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، ایک بہت بڑا عالم دین ہو اور اس کے علم سے اخلاق نہ ملے، اس کے علم سے، اس کے کردار سے خوبصورت گفتگو اور روشنی نہ ملے، تو یاد رکھ لیں علم تو حاصل کر لیا گیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی۔ تو
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں میرے حضور کے غلاموں کہ آ جاؤ ہم علم سیکھنے والے بنے اور اپنی اولادوں کو علم سکھانے والے بنے۔ پھر آگے اللہ رب العزت کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی قالوا سبحانک، مالک تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر تو نے جو ہمیں سکھایا اس کے علاوہ کوئی علم نہیں، انک انت العلیم الحکیم، اور اے مالک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی حکمتیں جانتا ہے کہ تو نے آدم کو نام سکھائے پھر ہمیں ان کے سامنے جھکا دیا، اور اے مالک ساری حکمتوں سے تو ہی واقف ہے۔ پھر آگے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا آدم بتاؤ انہیں ساری چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، اور پھر جب بتا دیے آدم علیہ السلام نے سارے نام، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، آگے سے اللہ کے فرشتوں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اے مالک تو ہی جانتا ہے سارے غیبوں کو، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں سے واقف ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اے مالک تیرے سامنے سارا کچھ عیاں ہے، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی تیرے سامنے واضح ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اور پھر حاضرین گرامی قدر لطف و محبت کی جو آگے بات ہوئی وہ یہ ہوئی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، ایک فرشتے نے نہیں سجدہ کیا، فَسَجَدُوا جمع کا صیغہ ہے، سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے جھک گئے، انہوں نے سجدہ کیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ان فرشتوں نے ایک سجدہ نہیں کیا بلکہ دوسرا سجدہ بھی کیا۔ کیوں کیا؟ الا ابلیس ابا واستکبرا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبرا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور حاضرین گرامی قدر جب اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اور فرشتوں نے اس ابلیس کے اوپر، لعین کے اوپر لعنت پڑھتے دیکھی، تو ان فرشتوں نے، ایک تو رب کا حکم تھا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ تعظیمی کرو، اب فرشتوں نے ایک سجدہ کیا۔ اب حاضرین گرامی قدر جب اس لعین کے اوپر لعنت پڑھتے دیکھی تو پھر اللہ کے فرشتوں نے دوسرا سجدہ بھی کیا۔ میرے رب نے پوچھا اے فرشتوں میں نے تو ایک سجدے کا حکم دیا، تم نے 2 سجدے کر دیے، کیا وجہ ہے؟ تم نے 2 سجدے کیوں کیے؟ عرض کی مالک ایک تو تیرے حکم کی وجہ سے کیا، دوسرا سجدہ اس لیے کیا کہ مالک یہ جو لعنت ابلیس کے اوپر پڑی ہے اس لعنت سے ہم سارے بچ گئے ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر یاد رکھ لیں، تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے تو اللہ رب العزت اس تکبر کو مٹا دیتا ہے۔ تکبر تو رب کے ذات کے ساتھ خاص ہے، یہ تو اللہ کو ہی پسند ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی دنیا کے اوپر رہتے ہوئے تکبر کرے تو حاضرین گرامی قدر میرا رب برداشت نہیں کرتا۔ جس طرح اس شیطان کو لعین کر دیا، اس طرح دنیا کے اوپر اگر کوئی رہتے ہوئے انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کے اوپر تکبر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ سیدنا آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بات ہوگی۔